ایلو ویرا کو ایک جادوئی پودے کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا استعمال صدیوں سے ہیلتھ ایشو کو ریزولو کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایلو ویرا کا جیل نہ صرف جلد کی پرابلم کو ریزولو کرنے کے لیے انٹرنلی کیا جاتا ہے بلکہ بہت سے امراض کے لیے اس کو جوس بنا کر اور غذا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس کے صحیح استعمال کے طریقے کو اور اگر آپ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں اس کے بارے میں معلومات دوں گا، اور اگر آپ ضرورت سے زیادہ ایلو ویرا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کن سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک چیز جتنی ہی زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے اس کے غلط استعمال سے یا زیادہ استعمال سے اس کے اتنے ہی زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایلو ویرا کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس موضوع پر بھی میں اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ ایلو ویرا کا استعمال آپ کے معدے اور ہاضمے کو درست کرنے کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایلو ویرا کے استعمال سے آپ کے معدے کا ہاضمہ اور اسہال وغیرہ کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایلو ویرا کا استعمال آپ کی قبض میں سے ریلیف دیتا ہے، پرانی قبض میں بہتری آتی ہے۔ ایلو ویرا میں بہترین اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریا وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جس سے اس میں کافی زیادہ ریلیف ملتا ہے۔ کے استعمال سے آپ کے معدے میں اینٹی بیکٹیریا یعنی مضر صحت جراثیم سے کافی ریلیف ملتا ہے، جو کہ آپ کے بہت بڑے معدے کے ایشو میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال اگر معدے میں موجود السر کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے استعمال سے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ ایلو ویرا کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے معدے میں موجود فاضل اور بے جا گرمی کو دور کرتا ہے۔ معدے میں موجود گرمی آپ کو بہت بڑے معدے کے امراض میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ ایلو ویرا جوس آپ کی ہیلتھ اور آپ کے اور پرابلم میں کافی اچھا ثابت ہوتا ہے۔ ایلو ویرا کو آپ ٹوتھ پیسٹ کی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ماؤتھ واش کی جگہ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ریگولر بیس میں اگر ایلو ویرا جیل ملا کے استعمال کیا جائے تو اس کے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ اس پیسٹ سے آپ کے دانتوں میں جو پیلا پن ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے دانت پہلے جیسے موتی جیسے خوبصورت اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ کے استعمال سے آپ کے منہ کی بو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے سینے میں جلن رہتی ہے وہ ایلو ویرا کا جوس بنا کے پئیں، ان کو اس سے کافی زیادہ ریلیف ملے گا۔ جلدی امراض میں استعمال ہونے والے ہب میں سب سے زیادہ ایلو ویرا کا نام ہی آتا ہے اور اس کے کافی اچھے نتائج ملتے ہیں۔ ایلو ویرا کے استعمال سے آپ کی جلد موئسچرائز اور پلین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جلد کے دوسرے امراض جیسے خشکی اور کریک ہو جاتے ہیں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ویسے تو ہر قسم کے جلدی امراض میں ایلو ویرا جیل کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسپیشلی ایکنی کے لیے اس کے بہت ہی اچھے نتیجے حاصل ہوئے ہیں اور اس کا کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایکنی کے لیے آپ اس کے جیل کو جلد پہ لگاتے تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا جوس بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایکنی کے لیے ہمیشہ فریش ایلو ویرا ہی استعمال کیا کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ جو کاسمیٹک اسٹور سے جیل ملتی ہے اس کے بینیفٹ بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو فریش استعمال کرتے ہیں اس کو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک دو ریمیڈی شیئر کرتا چلتا ہوں۔ پہلی ریمیڈی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ خاص طور پہ خشک جلد والوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس ریمیڈی کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی، ایک کوکونٹ آئل اور دوسرا ایلو ویرا جیل۔ دوستوں دونوں کو ایکول مقدار میں اکٹھا کر کے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد آپ کو اس کو کسی شیشے کے برتن میں اچھی طرح محفوظ کر لینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے اسکن پہ لگائیں، اس سے آپ کی جلد سموتھ اور موئسچرائز رہے گی۔
دوسری ریمیڈی ان لوگوں کے لیے ہے جن کی جلد آئلی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایکسٹرا آئل ان کی جلد سے ریموو ہو جائے۔ اس اسکن کی ریمیڈی کے لیے آپ نے ایلو ویرا جیل کو بلینڈر کر لینا ہے اور کسی کھلے منہ والے برتن میں اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ محفوظ کرنے کے بعد آپ نے ریگولر رات کو سونے سے پہلے اس کو استعمال کرنا ہے اور 15 سے 20 دنوں کے استعمال سے آپ کو اس سے کافی اچھے بینیفٹ ملیں گے۔ اس کے علاوہ ایلو ویرا کو جوڑوں کے درد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو گوشت وغیرہ میں پکا کے کھایا جاتا ہے جس سے جوڑوں میں درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایلو ویرا جیل اور ایلو ویرا کے بے شمار فائدے ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔